الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ گرامی قدر سامعین، وہ بنیادی باتیں اور وہ بنیادی تصورات کہ جن کی وجہ سے ایک فرد کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک معاشرہ سنورتا ہے، ان بنیادی باتوں میں سے ایک بات اس احساس کے ساتھ جینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، زندگی، اعضاء و جوارح، صحت، قوتیں، صلاحیتیں، ذہنی اور جسمانی صلاحیت، مال و دولت، اولاد، عہدہ، مرتبہ، مقام، علم و فضل، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت کے دی گئی ہیں اور ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص وقت تک عنایت فرمائی گئی ہیں، اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن کے اندر ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک ایسی ذات کے سامنے باز پرس ہوگی کہ جو ذات عظمت والی ہے، قدرت والی ہے، پورا اختیار رکھنے والی ہے اور پورا علم رکھنے والی ذات ہے۔ یہ اس احساس کے ساتھ جینا، یہ فرد کی اصلاح کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ جو آدمی اس احساس کے ساتھ جیتا ہے اور اس احساس کے ساتھ اپنے ساری نقل و حرکت کرتا ہے کہ ایک دن میں نے کسی ایسی ذات کے سامنے جواب دینا ہے کہ جس ذات کو میرے دل کے ارادوں اور بھیدوں کا بھی علم ہے اور جس ذات کو پوری قدرت اور پورا اختیار بھی حاصل ہے، تو یہ فرد کی اصلاح کے اندر ایک بنیادی احساس اور تصور ہے۔ یہ بنیادی احساس، اس کو آپ احساسی ذمہ داری کا نام دیں، فرض شناسی کا نام دیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کا نام دیں، اس کو دیانت داری کا نام دیں، اس کو تقوی کا نام دیں، اس کو خوف خدا کا نام دیں، یہ مختلف عنوانوں میں سے کوئی بھی عنوان اس کا رکھا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آدمی کے دل میں یہ احساس بیدار ہو کہ اس نے جو کام کرنا ہے اس کام کے بارے میں عند اللہ اس نے جواب دینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان اور آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، خواہ وہ قوت شنوائی ہو، قوت گویائی ہو، قوت بینائی ہو، قوت فہم و فراست ہو، چلنے پھرنے کی طاقت ہو، پکڑنے اور چھوڑنے کی طاقت ہو، یہ ساری قوتیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ضمانت ہیں، اور ان قوتوں کا جو استعمال ہے وہ استعمال کرنے کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ استعمال کرنے کے اندر ہم اس مالک کائنات کی حکم کے پابند ہیں کہ جس مالک کائنات نے ان صلاحیتوں کو پیدا کیا اور یہ صلاحیتیں ہمیں عنایت فرمائیں، اور جو مالک و مختار ان صلاحیتوں کو واپس لینے پر بھی قادر ہے، اور جس مالک مختار کے سامنے ان ساری صلاحیتوں کے سارے استعمالات بھی اس کے علم کے اندر ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے کیسے استعمال کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا حاصل یہ نکلا کہ ہم اس بارے میں بھی ذمہ دار اور باسپرس ہماری ہوگی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی صورت کے اندر جو نعمت ہمیں ملی ہے، بیوی بچوں کی صورت کے اندر جو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، ایک عطیہ ہے، اور وہ عطیہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر محنت کی جائے اور ان کے دلوں کے اندر اچھے خیالات اور جذبات پیدا کیے جائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن سکیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اولاد کی صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن میں سودے بازی نہیں ہوگی، جس دن کے اندر کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور جس دن کے اندر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اس دن کے آنے سے پہلے اس مال میں سے خرچ کرو کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، خواہ ہم نے ملازمت کر کے کمایا ہو، تجارت کر کے کمایا ہو، محنت کر کے کمایا ہو، کھیتی باڑی کر کے کمایا ہو، اس کے اندر اپنی صلاحیت اور اپنی محنت اور اپنا وقت صرف کیا ہے، لیکن چونکہ یہ محنت اور یہ صلاحیت اور یہ وقت بھی اللہ کی طرف سے دین ہے، اس لیے وہ جو کمایا ہوا مال ہے اس کے بھی اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارے پاس بطور امانت کے ہے۔ اس مال کے بارے میں بھی ہم خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہیں کہ جہاں ہمارا جی چاہے اور جتنا جی چاہے خرچ کر دیں، اس کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور ایک ایسا دن آئے گا کہ جس دن کے اندر اس طریقے کے سودے بازیاں نہیں ہوں گی جس طریقے کی سودے بازیاں یہاں دنیا کے اندر چلتی ہیں، کہ کہیں رشوت دے کر اپنا کام سیدھا کروا لیا، کہیں کسی آدمی کو خرید کر اپنا کام سیدھا کروا لیا، کہیں کسی جج کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، اور کہیں پر کسی اور شکل کے اندر کوئی سودے بازی کر لی۔ قیامت کے دن یہ سودے بازیاں نہیں ہوں گی، اور قیامت کے دن یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی کہ جن دوستیوں کی پر دنیا کے اندر ہمیں مان اور فخر ہوتا ہے کہ میرا دوست فلاں عہدے پر ہے، میرا دوست فلاں رینک پر ہے اور فلاں اختیار رکھتا ہے، تو میرے ساتھ کوئی مشکل بنے گی تو وہ کام آئے گا۔ قیامت کے دن یہ دوستی کام نہیں آئے گی، اور قیامت کے دن سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کام نہیں آئے گی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ طرف سے رضامندی ہوگی، جس شخص کے بارے میں اجازت ہوگی اسی شخص کے بارے میں وہ سفارش کر سکے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے، یہ مال بھی تمہارے پاس ضمانت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر امت کے کئی طبقات کو فردن ذمہ دار قرار دیا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو اس احساسی ذمہ داری سے بری اور مستثنا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ راعن کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر چرواہے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اور جو آدمی چرواہا ہوتا ہے اس کی زیر نگرانی بہت ساری بکریاں ہوتی ہیں، ان بکریوں کی نگرانی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ ان کی خوراک کا، ان کے پانی پینے کا اور ان کی رہائش کا، ان کے آرام کا خیال رکھے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہ کسی اور کے کھیت کے اندر جا کر نہ چریں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی ہے، کلکم، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ راعن، وہ نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں، جو اس کے زیر نگرانی افراد ہیں، وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور 10 فرد بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اس کے زیر نگرانی افراد ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی، فرمایا کہ فالامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ، کہ جو حکمران ہے وہ نگران ہے لوگوں کے اوپر اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امیر کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر کسی صوبے کا امیر بھی ہو سکتا ہے،
کسی ضلع کی سطح کی پر بھی امیر ہو سکتا ہے، کسی ملک کی سطح پر بھی کوئی آدمی ذمہ دار ہو سکتا ہے، کسی جماعت کا بھی امیر ہو سکتا ہے، کسی ادارے کا بھی امیر ہو سکتا ہے، کسی دفتر کا بھی سربراہ ہو سکتا ہے، کسی علاقے اور کسی خاندان کا بھی سربراہ ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ تو امیر کے زیر نگرانی جتنے افراد ہوں گے، فرمایا ان کے بارے میں اس کی باز پرس ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَالرَّجُلُ الرَّاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اس کے زیر نگرانی افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو زیر نگرانی اس کے افراد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کی کیا ذمہ داری ادا کی ہے، ان کی تربیت کیا کی ہے، ان کو تعلیم کیا دی ہے، ان کو ادب کتنا سکھلایا ہے، ان کے اندر دین کی سوچ کتنی پیدا کی ہے، آخرت کی فکر کتنی پیدا کی ہے۔ اور یہ جو کھانے پینے کی ذمہ داریاں ہیں تو یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، یہ اس کے علاوہ جو دیگر ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ علی بیت بالہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے اور اس سے اس کے زیر نگرانی افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خامن کمائی کے لیے ملازمت پہ چلا جاتا ہے، دفتر چلا جاتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے، پیچھے گھر میں عورت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کا مال و دولت ہے، اس کا ساز و سامان ہے، اس کے گھر میں کوئی فرد آتا ہے تو وہ بیوی اس کی ذمہ دار ہے کہ کیوں آ رہا ہے اور اس کے بچوں کے بارے میں اس کی کیا تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اور بچوں کی کتنی دیکھ بھال کرتی ہے، فرمایا کہ اس کی اس سے باز پرس ہوگی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ والعبد راع علی مال سیدہ، فرمایا کہ جو غلام ہے وہ اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی آدمی کسی جگہ ملازم ہے، کسی کے ماتحت ہے اور اس کی ذمہ داری کے اندر کوئی چیز دی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ڈرائیور ہے، اس کے ذمہ گاڑی دی ہوئی ہے، مالک نے اس کے گاڑی حوالے کی ہوئی ہے، اب اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کی مینٹیننس کتنا کرتا ہے، اس کو استعمال کیسے کرتا ہے، کہاں کہاں لے کے جاتا ہے، کیونکہ مالک تو ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی آدمی چوکی دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کس حد تک اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی باورچی ہے، کوئی آدمی کوئی اور کام کرتا ہے، کوئی اور کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، کوئی منشی ہے، اس کے ذمہ پیسوں کا لین دین کا سلسلہ اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، اس کے بارے میں اس کی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ وہ اس کا نگران ہے۔ پھر حضور نے آخر میں ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، نگران ہے، اور ہر آدمی سے اس کے زیر نگرانی افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بالکل اکیلا دکیلا ہے تو اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے اعضاء و جوارے ہیں، اس کی جو صلاحیتیں ہیں سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اور دیگر صلاحیتیں اور قوتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس کے پاس رعایا ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ ان صلاحیتوں کو اس نے کیسے استعمال کیا ہے۔ آج کل جن خرابیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی ہے اور ہر طرف گناہوں کا دورہ ہے، اس کی بنیادی خرابیوں میں سے ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہمارے اندر احساسی ذمہ داری نہیں رہا، ہمارے اندر فرض شناسی کا جذبہ نہیں رہا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں رہا۔ یہ احساس ظاہر ہے کہ ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر صاف صاف موجود ہے، احادیث کے اندر صاف صاف موجود ہے، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن جس درجے کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے اس درجے کے اندر ہے بھی نہیں۔ خال افراد ہیں کہ جن کے اندر یہ احساس ہے اور جو ہر کام اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے اس کام کے بارے میں کسی کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ احساس جتنا قوی ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی فرد کی اصلاح ہوگی، اور جتنا فرد سنورے گا اتنی دیگر افراد کی اصلاح ہوگی، اور دیگر افراد اصلاح ہوگی تو پھر معاشرہ سنورے گا۔ تو آج یہ بنیادی خرابیاں ہیں کہ جن بنیادی خرابیوں میں سے یہ احساس کا نہ ہونا ہے، مردہ ضمیری ہے، بے حسی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آدمی کو سوچنا چاہیے اور بیداری کی حالت کے اندر اپنے اختیار سے جو کام بھی کرتا ہے اس احساس کے ساتھ کرے کہ میں نے کسی کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ نماز پڑھے تو اس احساس کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے کہ میں نے نماز کیسی پڑھی ہے، کیسی پڑھنی چاہیے تھی،
اور کتنی اچھی میں پڑھ سکتا تھا. اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ طرز عمل جو اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں پہلے یہ سوچے کہ میں نے کسی کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، والدین ہیں، اولاد ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست یار ہیں، ان کے ساتھ جو طرز عمل جو سلوک کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کسی کے ہاں میں نے جا کر جواب دینا ہے. تو یہ بنیادی طور پر ہے احساسی ذمہ داری، جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریف سے رہنمائی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.